الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، وہ خامیاں اور کمزوریاں جو اہل کتاب میں تھی ان کا تذکرہ آیا، اور جو کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تھے ان سے متعلق ان کی حقیقت حال بیان کی گئی. اب مسلمانوں کو بھی کچھ رول اور قوانین دے دیے گئے، ضابطۂ اخلاق دے دیے گئے ان کو اپنے رسول اور پیغمبر کے ساتھ، اور اللہ کے احکامات سے متعلق، اللہ کی بندگی سے متعلق، اور بطور خاص جمعہ کے اصولوں سے متعلق. چونکہ جمعہ دراصل وہ دن ہوتا ہے کہ جس میں امت کے قرب و جوار کے لوگ اکٹھے آ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ کی امامت میں نماز پڑھتے ہیں، آپ پر نازل شدہ وحی کی جدید آیتیں سماعت کرتے ہیں، اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں کوئی صورتحال ہوگی وہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا. کیونکہ ایک ایک فرد کو، اس امت کے ایک ایک آدمی کو سپاہی اور سالار دونوں، سپاہی بھی وہی اور سالار بھی. تو ان صلاحیتوں کے لیے مستقل بیداری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اہم ہے جمعہ کے لیے. اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے دی گئی. ابھی چونکہ 2 اذان ہوتی ہیں عرفی طور پر، یہ آبادی کے ہجوم اور کثرت کے حوالے سے. تو اب جو خطاب کے حوالے پر اذان ہے، خطبہ کا اذان ہے، اس میں نمازی کو مسجد میں موجود ہونا چاہیے. اس اذان پر فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑتے ہوئے جاؤ اللہ کی یاد کی طرف، یعنی نماز کی طرف. اور ذَرُوا الْبَيْعَ، یہ سودا لین دین سب کو چھوڑ دو، ختم کر دو یہ سلسلہ، اور بھاگتے ہوئے جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت حال جاننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ جب اذان ہو گئی تو سب کو چھوڑو اور نماز کی طرف چلے جاؤ. ہاں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کی گئی، نماز جب ہو گئی تو پھر بہتر یہ ہے کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، ادھر ادھر گھومو پھرو چلو، اور پھیلتے وقت کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی رزق روزی تلاش کرو. اور یاد رکھیے کہ نماز میں
تجارت میں، جمعہ کے دن، عام اوقات میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یاد دو طرح کی ہے، اور یہاں مقصود دونوں یاد ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، وہ تسبیحات پڑھو جو مروجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت تک آئی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، درود شریف بھی اس میں شامل ہے، یہ سب ذکر ہے۔ لیکن ان اذکار کا ہدف دراصل ایک اور ذکر ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کو ایسے یاد کرنا کہ اس کے کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ اس نے جو ہمیں ہدف زندگی دی ہے وہ ہدف ہم سے نہ چھوٹے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کر لیا کرو تاکہ فلاح پاؤ، کامیاب رہو۔ اور ابھی حالت یہ ہے، یعنی ان دنوں تک چونکہ نئی نئی باتیں تھیں، لوگ بھی نئے مسلمان ہو چکے تھے، کوئی رول اور کوئی مضبوط قسم کا اس حوالے پر اصول رائج نہیں ہوا تھا، تو جس کو جب کبھی موقع ملا، کوئی رزق روزی کی تلاش کرنے کے لیے اسے کوئی سراغ ملا، وہ چلا گیا اس کو۔ لیکن فرمایا کہ ان کی یہ حالت دیکھو، اذا رأوا تجارۃ او لہوا، جب یہ کوئی تجارت کی بات سنتے ہیں یا جہاں کہیں کوئی دلگی قسم کی کوئی بات، کھیل کود تفریح کی کوئی موقع سامان ہو، انفضوا الیہا وترکوک قائما، آپ کو اکیلے کڑے چھوڑ کر کے وہ وہی کول کے اور کھیل کود اور لہو لعب میں اور تجارت کے رزق روزی کے تلاش میں بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کو سمجھا دیجیے، یہ بات ان کی ذہن نشین کر لیجیے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، ان سے فرما دو کہ جو اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے احکامات کی تکمیل و تعمیل پر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو ملنا ہے وہ کیسی چیزیں ہیں؟ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ چیزیں تو بہت ہی عمدہ اور بہتر ہیں کھیل کود سے بھی اور لین دین سے۔ واللہ خیر الرازق، بہترین رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو اللہ سے جوڑو تاکہ بہترین رزق روزی پاؤ۔ اور جمعہ کی جو دن ہے اس کی فیوز و برکات ہیں، انہیں حاصل کرو، اور اس کی جو مقصد ہے وہ بھی تم سے فوت نہ ہو جائے کہ اجتماع مسلمین کا موقع ہے، اللہ کے فرمودات مجموعی طور پر قوانین الہیہ کے بیان اور سننے اور عمل کرنے کا موقع ہے، تو تجارت پر یا اسی طرح کی چیزوں پر انہیں قربان نہ کرو، بلکہ تجارت کو ان پر فدا کرو، اور یہ کرو کہ جب یہ معاملہ ہو گیا، نماز ہو گئی، کام تمام ہو گیا، فانتشروا فی الارض، اب زمین پر پھیل جاؤ اور پھیلتے ہوئے روزی تلاش کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، اپنے زمینوں پر جاؤ، اپنے حیوانات کے پاس جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس وقت پر دوڑتے ہوئے اللہ کے یاد اور احکامات کی طرف آ جاؤ۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات میرے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے دین و دنیا کی خیر و برکت کے سبب بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔